جس نے بھی میرے ذکر سے میرے دین سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے قیامت کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں آنکھوں والا تھا. جواب ملے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں. فَنَسِيتَهَا، تو نے ان آیتوں کو ہماری آیتوں کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اس کائنات میں اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ، قدرت کاملہ کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور ہماری تمام ضروریات جو روحانی ہیں یا جو ہماری جسمانی ہیں ساری اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی. جن جن ضروریات کی انسان کو ضرورت ہے سب اللہ نے پیدا کیا. سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا موجد، سب نعمتوں کو عطا کرنے والا اکیلا وحدہ لا شریک ہے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے راہبر و رہنما، قائد، لیڈر، ہادی، امام و مرشد ہے. کائنات میں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آئے گا، نہ کوئی رسول ہوا ہے اور نہ ہوگا. فرمایا جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا. فرمایا بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے نبوت کا، داعیان نبوت ہوں گے
نبوت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، دجالون کذابون، وہ سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ جو لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، ان دجالوں اور کذابوں کو، ان کی جھوٹی نبوتوں کو، اللہ رب العالمین نے جس طرح مسلمہ کذاب کو ذلیل و رسوا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے وہ لیٹرین میں موت آئی، اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی لوگ دنیا سے ذلت اور رسوائی کی موت پڑیں گے۔ رہی بات کہ جو اللہ کے رسول کے دین کو، اللہ کے رسول کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی مبارک اور مطہر کی ذات کا وہ اللہ بلند کرے، کائنات کی کوئی ہستی اس کو مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا، وہ قرآن عظیم عطا فرمایا، وہ دین نصیحت عطا فرمایا۔ اس جیسا دین، اس جیسا نبی، اس جیسا جو ہے دنیا کا نظام کبھی کائنات میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نظام دینے کے بعد فرمایا کہ میں نے دنیا کے نظاموں کی تکمیل فرما دی ہے۔ دنیا میں کوئی سیاسی نظام، کوئی اجتماعی نظام، کوئی انفرادی نظام، کوئی تعلیمی نظام، کوئی اقتصادی نظام، کوئی تجارت کا، بزنس کا نظام اس سے اعلیٰ ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیوں اگر ہوتا تو یہ نظام میں محمد رسول اللہ سے کبھی نہ چھپاتا۔ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ میرا پسندیدہ نظام ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی نظام ہیں، تعلیم کا نظام ہو، سیاست کا نظام ہو، قیادت کا نظام ہو، عبادت کا نظام ہو، وہ تجارت کا نظام ہو، تربیت کا نظام ہو، سارے نظام جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، ساری کائنات میں سب سے بلند تر ہے، بلند ترین ہے، اسی طریقے سے یہ نظام بھی سب سے اعلیٰ ہے، عظمت والے ہیں، بلند ترین اور بلند تر ہے۔ تو اس پر ہم نے چند گزارشات پچھلے جمعے میں کی تھی کہ دین سے اعراض کرنے والوں کی سزا اللہ نے کیا بیان کی۔ تو اس پر 10 موٹی سزائیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو دین کا معنی بتایا تھا کہ دین کا معنی کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے دین کے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ مکمل حاکمیت اللہ کی، انسان مکمل طور پر اللہ کا بندہ ہے، مکمل طور پر اللہ کا غلام ہے، یہ دوسرا معنی قرآن میں بیان کیا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ یہ دین لوگوں کے لیے قانون ہے، ایک لا ہے۔ چوتھا معنی اللہ نے بیان کیا ہے کہ جزا اور سزا کو نافذ کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ 4 معنی قرآن مجید نے دین کے بیان کیے ہیں۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کی حد تک محدود ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے۔ جب ہم نے دین کو مسجد کی حد تک رکھا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی رسمی رکھا ہے، تو آگے تو ہمارے سارے کا سارا معاشرات بگڑ گیا۔ اس پر 10 پوائنٹ میں نے آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ اب وہ چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہے اس کو کچھ لوگ تو ماننے والے ہیں، اس سے وہ اعراض بھی کرتے ہیں، اور کچھ نہ ماننے والے بھی اعراض کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کو دین مان کر اعراض کرنے والوں کی سزائیں کیا رکھی ہیں، اور دین کو دین نہ مان کر اعراض کرنے والوں کی سزائیں کیا رکھی ہیں۔ یہ ہے آج کا مختصر جمعے کا خلاصہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو دین کا منبع کیا ہے، اس بات کو بچانے، دین کا چشمہ کیا ہے، دین پھوٹتا کہاں سے، دین ملتا کہاں سے، وہ ہے قرآن۔ قرآن اور اس کی تشریح حدیث پاک۔ یہ قرآن یہ دین کا منبع ہے، دین کا چشمہ ہے، دین یہاں سے پھوٹتا ہے۔ جس نے خالص دودھ لینا ہو وہ کیا کرتا ہے، ڈیرے میں جاتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے 2 سے دودھ دعا کر لاتا ہے، پھر اسے جب یقین آتا ہے ہاں یہ بالکل خالص دودھ ہے۔ کیا دین اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو دین مان لیا جائے؟
جس نے بھی جو کہا اس کو دین مان لیا جائے، فیس بک کی ہر حدیث کو دین مان لیا جائے، تھڑے پر بیٹھے ہوئے مفتی کی بات کو دین مان لیا جائے، ہر بحث و تکرار کرنے والے کی بات کو دین مان لیا جائے؟ نہیں۔ اگر دودھ خالص لینے کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈیرے پر جاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جناب اس سے کہتے ہیں دو تین دھوتا ہے، اور ہم لے کے آتے ہیں، پھر یقین آتا ہے 2-3 ہزار کا کہہ کے خالص ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بے شک وہ خالص نہیں ہوگی۔ تو آج دین کے ساتھ بھی لوگوں نے کچھ اسی طرح سے کام کیا ہے، اللہ ماشاء اللہ، کہ دین کے اندر ملاوٹ شروع کرتی ہے۔ تو میں بات بڑھنا جائے تو دین کا جو سورس ہے، دین کا جو چشمہ ہے، دین کی جو بنیاد ہے، دین کا جو مرکز ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کے ہمارے وہ 6 حق ہیں۔ جب تک ہم قرآن مجید کے ان 6 حقوق کو ادا نہیں کریں گے، سب جو ہم دین سے اعراض کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسری بات ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تلایت تلون و تلاوت، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلتا، تلایت تلاوت، تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے جانا۔ کیا مطلب؟ صحابہ قرآن کی آیت کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے اور ساتھ ہی عمل کرتے تھے، آگے آگے پڑھتے جانا، ساتھ ساتھ عمل کرتے جانا، یہ ہے تلاوت کا حق۔ الذین یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہی قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید کو پڑھ کر، سن کر، اس پر جو اس کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا، یہ ہے دوسرا حق۔ تیسرا حق یہ ہے اس کو سمجھنا، اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھنا، اس کی گرامر کو سمجھنا، اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، اور اس نے جو ڈیپلی اشارے کیے ہیں معدنیات کے حوالے سے، آئندہ جو وقت آئیں گے، مستقبل میں کیا ہوگا، قرآن نے اشارے کیے ہیں، نیو ایجادات کے بارے میں اشارے کیے ہیں۔ 1000 قرآن کی آیت سائنس پر مشتمل ہے، اس کو دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا کہ قرآن نے کس طرح اشارہ کیا ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق ہے پھر اس پہ عمل کرنا۔ پانچواں حق ہے عمل خود نہیں کرنا، خود نہیں سمجھنا، خود نہیں پڑھنا، خود نہیں ایمان لانا، بلکہ آگے اس کی دعوت بھی دینی ہے، اس وقت پہنچانا بھی ہے، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اس کی نصیحت بھی کرنی ہے، اس کے پیغامات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے معاہدہ کر لیا، کافروں نے، کہ لو جی آج کے بعد 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرام کر کے چکا کے بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ نے جتنے بھی اجمی بادشاہ تھے ان کو خط لکھے تھے، کیسے کو خط لکھا، کس طرح کو خط لکھا، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، دوسرے بادشاہوں کو، کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، بادشاہوں کو خط لکھے، دعوت دی۔ تو قرآن کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا، یہ اس کا حق ہے۔ کیا یہ ہم ادا کریں؟ ہم تو اپنی بیوی تک پیغام نہیں پہنچاتے جو یہاں سن کے جاتے ہیں، کہ خاوند اپنی بیوی کو دین کی نصیحت کرے، شرم آتی ہے، یا بیوی کو کسی مسئلے کا پتہ ہو خاوند کو بتائے، چیزیں کتنی ہیں۔ حالانکہ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر حق ہے علم حاصل کرے اور اگر اس کی تبلیغ کرے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ خطبہ حجۃ الوداع آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے دفتر UNO کے اندر لگا ہوا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا سب سے بہترین چارٹر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سارے انسانوں کے حقوق بیان کر دیے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہیں میدان عرفات میں، غائب لوگوں تک میرا دین پہنچانا۔ اور صحابہ اکرام نے عملی تصویر بن کر یہ بات لکھا۔ سن 21 ہجری میں معلّہ بن ابی صبرہ اور حکم بن ابی الحارث ثقفی، مغیرہ بن ابی الحارث ثقفی، یہ 2 صحابی ایک
دلی کی سرزمین پہ آ کے اترتا ہے اور ایک ٹیبل کے ساتھ کرتا ہے. دونوں سگے بھائی سن 21 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری میں دنیا سے جا رہے ہیں. ٹھیک 10 سال بعد بر صغیر پاک اور ہند کے اندر نبی علیہ السلام کے 2 صحابی آئے. یہ اسی حدیث کے پر عمل کیا. فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ. عرب کے صحراؤں کو کاٹتے ہوئے مشکلات برداشت کرتے ہوئے, کیونکہ ہمارے نبی کا حکم ہے. اور ہم آج تک بیوی کو نمازی نہیں بنا سکے, آج تک بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکے, آج تک دوست کو نمازی نہیں بنا سکے, آج تک ہمسائے پر دین کا رنگ نہیں چڑھا سکے, آج تک ہم اپنے شاگرد کو پالش نہیں کر سکے, آج تک ہمارے قرب جواب میں بیٹھنے والوں کو ہم سے دین کی خوشبو نہیں آتی. صحابی عرب کے صحراؤں کو کراس کرتے ہوئے ایک دیبل کے ساحل پہ اترتا ہے اور ایک دلی کے ساحل پہ اترتا ہے. سن 44 ہجری میں سیدنا معلّہ بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کے اندر آئے, بنو سے کوآٹ میں. یہ بھی اللہ کے رسول کا صحابی ہے. 12 صحابی سیدنا عمر بن خطاب کے دور حکومت میں بر صغیر پاک کے اندر آئے. 12 صحابی. 4 صحابی سیدنا علی مرتضیٰ کے دور حکومت کے اندر آئے. 5 صحابی سیدنا عثمان بن عفان کے دور حکومت کے اندر آئے. 1 صحابی یزید کے دور حکومت کے اندر آئے. تقریباً 25 صحابی بنتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے, سفروں پہ سفر, مشکلات پہ مشکلات, اور پھر سفر بھی اونٹوں کے سفر, سفر بھی گھوڑوں کے سفر, سفر بھی کھچروں کے سفر, تنہائیوں کے سفر, فیشنوں کے سفر. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری بیوی نمازی نہیں ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری بیوی موحدہ نہیں ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا بیٹا قرآن ناظرہ اس کو نہیں آتا. اور میرے محترم بھائیوں, کل قیامت کو انہی بچوں کے ہاتھ میں ہمارا گرفتار ہوگا. ایک اور 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. شوہر بھی ساتھ جا رہا ہے, جو شوہر بیوی کی ساری فرمائشیں پوری کرتا ہے. بھائی بھی جا رہا ہے جو اس کی عزت کا محافظ تھا. باپ بھی جا رہا ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں اس کو گود کھلا کے پالا پوسا جوان کیا تھا, اس کے رشتے کا انتخاب کیا تھا, اس کی تعلیم کے لیے محنتیں کی تھی. میرے محترم بھائیوں, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فرمایا جو میرے صحابی تم یہاں حاضر ہو نا, غائب تک میرا دین پہنچا دو. اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات میں کہتا ہوں, میں خود شامل ہوں اس بات میں. ہم یہاں اٹھتے ہیں, پلہ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں, حدیثیں سنتے ہیں, واقعات سنتے ہیں, مسجد سلام پھرنے کی, مسجد کا دروازہ دور ہے, سلام پھرنے کی دیر ہے, پلہ جھاڑ کے مجھ میں سب چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے کتنا حق؟ 5واں حق قرآن کا, دعوت دینا, دعوت پہنچانا. اور چھٹا حق کیا ہے؟ یہ بڑا ہی خطرناک حق ہے. جس حق کی بات کرنے والوں کو پابند سراست کیا جاتا ہے, ان کی زبانوں پہ تالے, ان کی ہاتھوں میں زنجیریں, ان کی پاؤں میں زنجیریں, ان کے نام پر پابندی, ان کے کام پر پابندی. کیا ہے؟ قرآن کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کی منظم کوشش کرنا. یہ چھٹا حق ہے. جس مسلمان کے اندر جتنی بھی طاقت ہے, اگر اس نے اس قرآن کا حق ادا نہ کیا, سمجھے وہ دین سے اعراض کر رہا ہے, سمجھے وہ دین سے اعراض کر رہا ہے, معرض ہے, اعتراض کر رہا ہے, دور ہے. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں, یہ ہیں 6 وہ باتیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں کو, قرآن نہ ماننے والوں کو, دین نہ ماننے والوں کو کیا سزا ملے گی. اللہ رب العالمین کے قرآن اور حدیث سے گواہی ملتی ہے, فرشتوں کا سختی سے روح نکالتا. جو لوگ بے ایمان ہیں, جب فرشتے کی روح نکالیں گے, کوڑوں کے ساتھ, ہتھوڑوں کے ساتھ, وجوہ ان کے چہروں پر ماریں گے, پیٹھوں پر ماریں گے کہ نکالو اپنی جان. اور فرمایا روح جب قبض کی جائے گی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بیان فرمایا مومن کی روح ایمان والے کی روح ایسے نکالی جاتی ہے اس طرح ایک مشق پانی کی بھری ہوئی، آرام سے آپ اس کا منہ کھول دیں تو بڑی بڑی نرمی کے ساتھ اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ جب نے مشق دیکھی ہے چمڑے کی آپ جانتے ہیں، اور میں جو بے ایمان انسان ہے، ایمان نہیں لایا قرآن پر، دین سے موڑی سے اراض کرنے والا ہے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے والا ہے، اسلام کی پابندی کو پابندیاں سمجھتا ہے، اپنے لیے وہ اسلام کی پابندی کو اپنے لیے وہ خوشی کا صبر نہیں کرتا کہ اسلام نے جو پابندی لگائی ہے میرے حق میں ہے۔ تو میں اللہ کے رسول نے کہ ریشم کا کپڑا کسی نے دیکھا ہے؟ میں ہاں دیکھا ہے، میں آپ کو خاردار کانٹوں والی ایک جھاڑی پہ ڈالا جائے، اس کا ایک پلو پکڑ کے کھینچا جائے، جس طرح وہ ریشم کا کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس بے ایمان کی روح کو نکالتے فرشتے کوڑے اور تھوڑے مار مار کر، یہ نکلتی نہیں، مار مار کے اس کی رگوں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سزا اس کو دی جب اس کی روح نکلی جاتی ہے، اور پھر اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں قرآن میں لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون خبیث ہے، اس کی روح سے اتنی بدبو آ رہی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی سیاکاریوں کی وجہ سے، اس کی تنہائی میں کیے گئے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بغاوتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے، کون ہے یہ؟ فرشتے پھر اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کی یہ روح ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اللہ فرماتے ہیں حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اس بے ایمان کے لیے اتنا ناممکن ہے جنت میں جانا، اب سوئی کے ناکے سے نہ اونٹ گزرے نہ ہی جنت میں جائے۔ اور تیسری بات ہے قبر کے اندر ان کو سخت جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، قیامت کے روز سخت سزا دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ 5 سزائیں، یہ میں پوائنٹ کی شکل بیان کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کے احکامات سے راز، ایمان لانے کے بعد دین سے راز۔ فرمایا پہلی بات تکلیف دہ زندگی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، بڑی تنگ دست زندگی گزارے گا، فقر و فاقہ، بے سکونی، بیماری، نافرمانی، نالائق اولاد، گھر میں میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی، لڑائی جھگڑے کی فضا، کسی بھی مقدمے میں پھنس جانا، زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ علامت میں آتی ہے، میں زیادہ دولت کی حوث پیدا ہو جائے گی، کس قدر حوث پیدا ہو جائے گی کہ میاں بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے آ رہی، دن رات جھکا ہوا ہے پیسے کمانے میں، نہ بیوی کے حقوق، نہ ماں باپ کے حقوق، نہ کسی کے پاس بیٹھنا، دن رات میری کاروبار بڑا مصروف ہوں۔ یہ رب نے سزا دی ہوئی ہے اس کو، اللہ نے دنیا کے اندر سزا دی ہوئی تھی سے راز، اور میں شیطان اس میں مسلط ہو جاتا ہے، ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتا ہے، اور میں برزخ کی زندگی میں کیا سزا دی جائے گی اس کو۔ یہ تو تھی نا دنیاوی زندگی، مرنے کے بعد اگلی اور زندگی آ رہی ہے، برزخ والی زندگی۔ فرمایا فرشتے اس کو ڈانٹ کر پوچھیں گے، جب اس کو کوشچن کریں گے من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، تینوں سوالوں کے جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے ہیں میں تو وہی کہتا ہوں، کبھی قرآن نہیں دیکھا، دین پڑھا نہیں، اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، کوئی جستجو نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی اشتیاق نہیں، کوئی وفا نہیں۔ نبی کا ایک صحابی ایک حدیث کے بارے میں سنتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس حدیث ہے، 1 مہینے کا سفر کرتا ہے، سواری خریدتا ہے، سواری پر بیٹھتا ہے، پورے مہینے کا سفر کر کے صحابی کے پاس پہنچتا ہے، اس سے حدیث سن کے آتا ہے۔ اور ہمارے پاس موبائل میں کتنی چیزیں پڑھی ہوئی، گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی، لائبریریوں کے ڈھیر ہیں، کبھی فرصت نہیں آئی ہمیں کہ ہم کوئی محبت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھیں۔ اور فرمایا کہ فرشتے کہیں گے لا تریتا ولا تلیتا، سنو فرشتوں کے الفاظ،
لا درائیتا، تو نے قرآن میں درایت حاصل نہیں کی، تو نے قرآن کے اندر تفقہ حاصل نہیں کیا، قرآن فہمی حاصل نہیں کی، قرآن کو ڈیپلی نہیں سمجھا. تم نے سمجھا کہ بچے کو مسجد بھیج دیا ہے، قاری صاحب ناظرہ پڑھا دیا، بچی بچے بچہ پڑھ گیا ہے، بچی پڑھ گئی. ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ اس کو سمجھا، نہ تو نے اس کو پڑھا اور نہ اس کو سمجھا. تو اس لیے یہ قبر کے اندر اس کو برزخ میں سزا دی جاتی ہے. آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ جیسے کہ آپ نے آیت میں سنا ہے، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کو اندھا اٹھائے گا، اور نبی علیہ السلام خود اس بندے کے خلاف استغاثہ دائر کرے گا. قرآن اس کے خلاف خود بیان دے گا، القرآن حجت لک او علیک. قرآن کھڑا ہوگا، قرآن بندے کے خلاف کھڑا ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا، ورنہ یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اگر قرآن نے ہمارے خلاف گواہی دے دی، اللہ کی عدالت میں چیف جسٹس اللہ ہے، اللہ کے رسول استغاثہ پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ ناولوں پر، ڈائجسٹوں پر، افسانوں پر، گانوں پر، ناچ پر، بھنگڑے اور ڈھول پر نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. تیری آسمان سے اتری کتاب کو، پاکیزہ کتاب کو، آسمانی لا کو، آسمانی قانون کو ان نے چھوڑ دیا تھا. عرش والے کا قانون چھوڑ کر شیطان کی شیطانیت کے پیچھے لگ گئے تھے. اللہ کے رسول یہ کہیں گے اللہ کی عدالت ہوگی، قرآن کی مخالف ہو جائے گا. یہ ہے دین سے اعراض کی سزا. تیسری بات ہے جہنم کا شدید ترین عذاب ہے دے دیا جائے گا، شدید ترین. آپ میرے محترم بھائیو یہاں رک کر ایک بات ذرا سمجھیں. وہ سمجھ کی یہ ہے کہ کوئی بھی موجود کوئی بھی مشین ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے کے بعد بے شک موبائل کیوں نہ اس کے اندر چھوٹی سی نا ہیلپ بک ہوتی ہے، اس کے اندر ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، استعمال کر خراب ہو جائے تو ایسے کرنا ہے، اس بٹن کو یوں دبانا ہے، فلاں مینیو میں جانا ہے، فلاں پروگرام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اس موجد نے باقاعدہ وہ کتاب، وہ چھوٹا سا کتابچہ اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ مشینری بنائی نا انسان، یہ مشینری بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان ایک کتاب دی ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. تاکہ جہاں سے یہ خراب ہو، مشینری خراب ہو، انجینئر بنائے جاتے ہیں، دیکھو بھی کیا فالٹ ہے انجینئر کے اندر. تو جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہی نہیں تو کیا پتا ہمارے اندر فالٹ کیا ہے. قرآن ہماری زندگی کے فالٹ بتاتا ہے. تیری گفتگو میں یہ فالٹ ہے، تیری گفتگو میں یہ خرابی ہے، تیری عقیدے میں یہ خرابی ہے، تیری نماز میں یہ خرابی ہے، تیری تجارت میں یہ خرابی ہے. کبھی ہم نے ہیلپ بک پڑھی اور پڑھا، ہم نے پڑھی، ہم سب شامل رسمی پڑھی، مسلمان تھے، مسجد کے ناظرہ پڑھا پر ٹھیک تھی. کبھی اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی گرامر، اس کے ڈیپلی گئے ہو، اس کو کبھی اس کو محبت دی ہو. دنیا ہیرو کے پیچھے پھرتی ہے، ہیرو کے پیچھے، اور وہ ہیرے نہیں ملتے. گرین کارڈ کے چکر میں اپنی ساری زندگی تباہ کر دیتے ہیں. گرین کارڈ مل جائے. اور میرے بھائیو جس ہیرو جو وہ ہیرے ہم ڈھونڈتے نا، وہ ہیرا ہمارے ریک میں رکھا ہوا ہے. اس کی طرف صدا ہر محلے کی مسجد سے 5 وقت آتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. 5 وقت ہر محلے سے، کئی مسجدوں سے صدا بلند ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جو ایم ایس سی کرتے ہیں. ایم ایس سی کرنا، بی ایس سی کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا بہت اچھی بات ہے، بلکہ وقت کی انتہائی ضرورت ہے، لازمی ہے. لیکن کتنا ہی بدبخت بندہ ہے کہ ساری زندگی میں اس کو دنیا کے سارے کام آ گئے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. رب کے سامنے کھڑا ہونا اس کو نہیں آیا. اس کو مشینیں بنانی آ گئی، جہاز چلانے آ گئے، اس کو کیمیکل بنانا آ گیا، اس کو ایٹم بم بنانا آ گیا، لیکن رب کے سامنے کھڑا ہونے کا نہیں آیا.
اس کو ساری دنیا کی کلیکشن آ گئی، اس کو ونفی جمع آ گئی، ضرب تقسیم آ گئی، پوری دنیا کے سارا نالج اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، لیکن یہ علم نہیں ہوا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے، اس کی عذاب کیا ہے۔ یہ ہیلتھ بک قرآن مجید، اللہ نے یہ مشینری بنائی انسان کی، اور ساتھ دی کہ جہاں تجھے فساد تیری آنکھوں میں پیدا ہو تو سورہ نور پڑھ کے دیکھ، تیرے کانوں میں فساد ہو قرآن پڑھ کے دیکھ، نبی کی حدیث پڑھ کے دیکھ، تیری تجارت میں فساد آئے، تیری زبان میں فساد آئے، تیرے گھر میں جھگڑا ہو، تیرے دنیا کے سسٹم کے اندر بے امنی ہو، قرآن پڑھ کے دیکھ، قرآن تیری رہنمائی کرے گا، تیرے فالٹ دور کرے گا، قرآن تیرے مسائل کا حل ہے، یہ سلوشن ہے، سلوشن ہمارے مسائل کا۔ اگر ہم اس قرآن سے اعراض کریں گے، دین سے اعراض کریں گے، سزائیں تو پکی، ظاہر ہے جب چوری کرے گا پکڑا جائے گا، سزا تو ملے گی۔ ہم جتنے مرضی اللہ کے چہتے ہیں، اللہ ہمارے پر رحمتیں کرتا ہے، بار بار رحمتیں کرتا ہے، لیکن جب پکڑے جائیں گے گرفت تو ہوگی۔ اس لیے یہ ہیلپ بک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ دی ہے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ قرآن مجید سے اعراض کے جو مطالب محدثین نے کچھ اور بیان کیے ہیں، کچھ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، قرآن مجید کے مسائل اور احکام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، قرآن مجید کی درس و تدریس کا اہتمام نہ کرنا، یہ بھی قرآن سے دوری کی، قرآن مجید سے اعراض کا سبب ہے۔ اپنے گھر میں قرآن کی تدریس کا اہتمام کریں، درس کا اہتمام کریں، تدریس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، اپنے بچوں کو خود پڑھائیں۔ آپ اس قابل ہو کہ اپنے بچوں کو خود پڑھا سکیں، تو درس و تدریس کا اہتمام نہ کرنا، مسجدوں کے اندر، اداروں کے اندر، اپنے کاروباروں کے اندر، یہ بھی قرآن سے اعراض کی ایک شکل ہے۔ اور بعض علماء نے تو قرآن مجید سے شفا حاصل نہ کرنے کو بھی اعراض قرآن کہا ہے۔ اب شفا نہیں، اس کے بعد تویز لے جاؤ، اس سے دم کراؤ، اس سے بھوکے مرواؤ، اس کو پیر مان لو، اس کو نذرانے سلانے بہانے دو۔ میں تو یہ بات علی الوجہ بصیرت کہتا ہوں، دو پیر آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے گھٹنے پکڑ لیں، ان کے پاؤں دھو کر پیئیں، ان کی خدمت کریں، جب ان کے ہاتھ اللہ کی دربار میں اٹھیں گے تو آپ بیمار اٹھ کر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کون سے پیر ہیں وہ؟ والد ہے۔ والد اور والدہ سے بڑا پیر اس کائنات میں انسان کا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن شیطان نے ہم کو اس قدر بہکا دیا ہے، اس قدر بہکا دیا ہے، اس قدر بہکا دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہیرا کیا ہے۔ کسی بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے کہا بھائی یہ میرے پاس ہیروں کی تھیلی ہے، تو جس بندے نے اس کے اندر نقلی ہیرے کیے اور اصلی کیے، جو بندہ کل میرے دربار میں حاضر ہو نقلی اور اصلی ہیرے کی پہچان کر لے، اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور یاد رکھو، جس نے نقلی اور اصلی کی پہچان نہ کی گردن بھی اڑے گی۔ یہ اعلان عام ہے، جتنے لوگ ہیں سب قتل ہو گئے۔ ایک نابینا شخص، بات بڑی سننے والی ہے، اس کو دلوں میں جگہ لے، آج کے خطبے کی یہی بات آپ حاصل کر لیں، میں سمجھتا ہوں کمال ہے۔ نابینا آدمی گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا آنکھوں والے نہیں کر سکے، جاؤ کیوں خام خواہ اپنی توڑ لوانی گئی، گردن کٹوانی ہے، جاؤ 4 دن زندگی کے اچھے گزار دو۔ اس نے کہا نہیں مجھے دو۔ اس نے جا وہ تھیلی لی ہیروں کی، نابینا شخص جا کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ کہاں بیٹھ گیا؟ دھوپ میں۔ اس نے جہاں اپنے ہیرے نکال کر دھوپ میں رکھنے شروع کر دیے، تو کچھ ہیروں کو دھوپ میں رکھتا جاتا اور ان کو کچھ سائڈ میں کرتا جاتا، کچھ کوئی دیر کرتا جاتا، کچھ ادھر کرتا جاتا۔ کچھ دیر گزری تو نابینے شخص نے سارے اصلی ہیرے ایک سائڈ پر کر دیے اور سارے نقلی ہیرے دوسری سائڈ سے کر دیے۔ اور جب چوریوں کو بلایا گیا، بادشاہ کا چیک کرو، جب چیک کیے گئے تو حقیقتاً ایک ہیرا بھی ایسا نقلی نہیں تھا جو اصلی کے اندر ہو،
اور ایک بھی اصلی ایسا نہیں تھا جو نقلی قطروں بالکل ایگزیکٹ 100% رزلٹ نکال دیا۔ بادشاہ نے کہا بڑے انعام و اکرام دیے اس کو، لیکن کہا بات تو یہ بتاؤ کہ یہاں آنکھوں والے قتل ہو گئے، تو نابینا شخص ہے، تو نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی؟ بادشاہ صاحب نے بڑا آسان تھا، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں جب ہیرے کو رکھتا نا دھوپ میں تو میں چیک کرتا کہ یہ گرم ہو گیا کہ ٹھنڈا ہے۔ تو اصلی ہیرے کی پہچان یہ ہے کہ دھوپ میں رکھا ہوا ہیرا گرم نہیں ہوتا، اور نقلی ہیرا تپش کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جو گرم ہو جاتا ہے سمجھتا یہ نقلی، اور جو گرم نہ ہوتا تحمل مزاج ہوتا، برداشت اس کے اندر موجود ہوتی، صبر ہوتا، اور دنیا کی طوفانوں کو اور دنیا کی پریشانیوں کو اپنے اندر نہ لیتا، دنیا کے ماحول کے اندر ایڈجسٹ نہ ہوتا، ٹھنڈے کا ٹھنڈا رہتا، میں سمجھیے اصلی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو آدمی باہر کا غصہ لا کے بیوی پہ نکالتے ہیں وہ ہیرا ہے؟ جو طالب علموں کا غصہ بیوی پہ نکالے، بیوی گھر کا غصہ خامد پہ نکال دے، مقتدی مولوی پہ غصہ نکال دے، مولوی مقتدی پہ غصہ نکال دے، یہ ہیرا نہیں ہے، یہ جعلی ہیرا ہے۔ اصلی ہیرا وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی پریشانی کو برداشت کر کے صبر کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے۔ ماں نے کچھ کہہ دیا تو کبھی ہڑبڑائے گا نہیں، بیوی سے کچھ مسٹیک ہوگی تو خاموشی اختیار کرے گا، کیونکہ نبی پاک کی حدیث ہے من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ من صمت، کیسا قاعدہ ہے؟ من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ میں تو کبھی کبھی بچوں کو بھی باتیں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی بولتا ہے آپ اس کو بولنے دیں، کبھی نہ کبھی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی، گھر میں لڑائی ہوگی یا محلے میں یا دوستوں میں، آپ چپ رہے بولنے دیں اس کو، 5 منٹ بولے گا، 10 منٹ بولے گا، 20 منٹ، کسی نہ کسی وقت تو بیٹری ڈاؤن ہوگی، تو انشاءاللہ جب ڈاؤن ہوگی تو ساتھ شرمندگی بھی لے کے آئے گی، لیکن جب آپ اس کو روک ٹوک کریں گے تو وہ آگے سے بول چلتا جائے گا۔ اصلی ہیرے اور نقلی ہیرے کی پہچان ہے۔ تو ہم میں سے ہر بندہ دیکھیں کہ ہم میں سے اصلی ہیرا کون ہے اور نقلی ہیرا کون ہے۔ آزمائشوں میں ڈٹ جانا اصلی ہیرے کی پہچان ہے۔ آج کل عذاب آیا ہوا خدا کی طرف سے، فتنہ ہے، اس فتنے میں شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی احکام پر ڈٹے رہنا یہ تمہیز ہے۔ یاد رکھو وقت بہت ختم ہونے لگا ہے، تمہیز کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تمہیز خالص کر کے اللہ خالص کر کے جنت میں بھیجیں گے، اس سے پہلے نہیں بھیجیں گے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند مراحل بیان کیے، میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ دنیا کے جتنے سارے غم ہیں، ان غموں کو اکٹھا کر دیا جائے، نظر کی سختی کا جو غم ہے ان سارے غموں سے حاوی ہے۔ دنیا کے سارے غم اکٹھے کیے جائیں، سارے درد اکٹھے کیے جائیں، ساری پریشانیاں اکٹھی کی جائیں، نظر کے وقت کا جو غم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اور جو انسان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹتے ہیں، دنیا کے سارے غموں سے زیادہ بڑا غم ہوتا ہے۔ کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیرا پاک پیغمبر موت کی بھیوسیوں سے، موت کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے ہیرا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میں موت کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے ساری دنیا کے غم اکٹھے کیے جائے تو موت کا غم ایک طرف، ساری دنیا کے غم ایک طرف، تو فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ استغفار سے توبہ سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی نہ ہوئے پھر موت کے جھٹکے سے لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھی نہ ہوئے پھر قبر اپنے جھٹکے دیتی ہے، قبر اپنے دبوچتی ہے، اس سے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی نہ ہوئے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر قیامت کی ہول ناکیاں، سورج کا 1 میل پہ آ جانا، انسانوں کا پسینے کے اندر شرابور ہونا،
زمین کا تانبے کی طرح تپنا، لوگوں کا یہ کہنا کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں جہنم میں پھینکنا جہنم میں پھینک دے، اس عذاب سے ہمیں بچا دے۔ وہ سختیاں انسان کی تمیز کا باعث بنے گی۔ فرمایا اگر یہ سختیاں بھی اس کی تمیز کا باعث نہ بنی، پلسرات کے اوپر رائٹ اور لیفٹ دونوں پر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے، وہ انسان کو کھینچے گا، انسان گرے گا، اٹھے گا، زخمی ہوگا، کرتے کراتے پلسرات پار کر دے گا۔ فرمایا اگر اس سے بھی نہ ہوئے تو پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اگر جہنم میں ڈالیں گے کب تک؟ جب تک وہ اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد اللہ تمہیز کر کے اس کو وہاں سے صاف خالص بنا کر صحیح نچوڑ کر صاف ستھرا کر کے پھر اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تمہیز کے بغیر کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر وقت استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور آج کی ساری وباؤں کا، ساری بلاؤں کا، ساری پریشانیوں کا، سارے دکھوں کا ایک ہی حل ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی پر درود پڑھیں۔ یہ ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ ہر مسلمان مرد ہے، مومن ہے، عورت ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، یقین جانے کثرت کے ساتھ آپ کر کے دیکھیں، 40 دن تک کریں۔ میں نے پہلے خطبے کے اندر یہ بات کہی تھی، جو نوجوان کہتا ہے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، سگریٹ نہیں چھوٹتے، چرس نہیں چھوٹتی، افیم نہیں چھوٹتی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوٹتی، میں جب بولتا ہوں تو ماں باپ کے سامنے بے ادب بولتا ہوں، 40 دن استغفار کرے، اللہ اس کی زبان میں مٹھاس کر دے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جب امام نماز شروع کرے اللہ اکبر تو بندہ ساتھ موجود ہو، 40 دن اللہ رب العالمین اس شخص کو 2 پروانے عطا فرمائے۔ پہلا پروانہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو منافقوں کی لسٹ سے نکال کر مومنوں کی لسٹ میں لکھ دیں گے۔ انشاءاللہ آج کے بھائی کوشش کریں کہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسری یہ ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ہمارے بھائی ہیں نمازی محترم زاہد بھائی، ان کے بڑے بھائی بیمار ہیں سخت، اور 15-20 دن سے ایمرجنسی وارڈ میں سی ایم ایچ کے اندر وہ ایڈمٹ ہے، تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بیمار جتنے بھی عزیز و اقارب بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، ویسے بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا شفاء عاجلا كاملا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل البدعة والمبتدعين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اقسم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم احدا، اللهم خذهم كما اخذت عادا وثمود، اللهم خذهم كما اخذت عادا وثمود، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا، رب
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلهم جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم أدخلهم جنة الفردوس مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب